جو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 25 سال بڑے. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ میرے آنے سے قبل عرب کے حالات کیسے تھے؟ میرے آنے سے پہلے عرب کے معاملات کیسے تھے؟ عرب کے حالات کیسے تھے؟ جناب بے والا صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، توجہ کے ساتھ سنیں. لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں عورتوں بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں، بیٹیوں کی عزت نہیں ہے. سنیں توجہ کے ساتھ، وہ لوگ سنیں. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے مجھے 7 بیٹیاں عطا کی. کتنی بیٹیاں عطا کی؟ 7 بیٹیاں. جناب والا صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب مجھے پہلی بیٹی ہوئی میں نے اپنی پہلی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. یا رسول اللہ، جب دوسری بیٹی ہوئی اس کو بھی میں نے زندہ دفن کر دیا. یا رسول اللہ، تیسری اور چوتھی بیٹی ہوئی میں نے اسے بھی زندہ دفن کر دیا. یا رسول اللہ، 5ویں اور 6ٹھی بیٹی ہوئی میں نے اسے زندہ دفن کر دیا. صوفی شمیم صاحب قبلہ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ، جب میرے گھر 7ویں بچی پیدا ہوئی یا رسول اللہ، میں پھر اسے لے کر اسی جگہ چلا جہاں میں نے اپنی 6 بیٹیوں کو دفن کیا تھا. یا رسول اللہ، وہ 7ویں بچی کو لے کر میں اسی جگہ پہنچتا ہوں. جب میں اس جگہ پہنچتا ہوں محسوس یہ ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، میں اس کے اندر دھس جاؤں گا. یا رسول اللہ، بجلیاں چمک رہی تھی. یا رسول اللہ، ہوائیں چل رہی تھی. یا رسول اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج ہو کیا رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین پھٹے گی، ہم اس کے اندر چلے جائیں گے. یا رسول اللہ، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سر پر گر جائے گا. یا رسول اللہ، میں پریشان تھا، بے تاب تھا، بے قرار تھا. یا رسول اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ جملہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں. اتنے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صوفی صاحب قبلہ سنیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی رسول، جب آپ نے اپنی پہلی بچی کو دفن کیا، میں اس آپ نے جب اپنی پہلی بچی کو دفن کیا میں اس کائنات گیتی میں نہیں آیا تھا. دوسری تیسری بیٹی کو دفن کیا میں اس کائنات گیتی میں نہیں آیا تھا. چوتھی اور 5ویں بچی کو جب آپ نے دفن کیا میں اس کائنات میں نہیں آیا تھا. 6ویں بچی کو جب آپ نے دفن کیا میں اس کائنات میں نہیں آیا تھا. اے پھول پور کے مسلمانوں سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب آپ اپنی 7ویں بچی کو لے کر اس زمین کے اندر دفن کرنے گئے تھے، اس سے 4 دن پہلے میں مکہ میں تشریف لے آ چکا تھا اور اس رب کو گوارا نہیں کہ جس کا محبوب اس زمین پر آ جائے اس زمین پر زندہ بچیوں کو دفنا دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت. اس رب کو گوارا نہیں کہ جس کا محبوب اس کائنات میں آ جائے وہاں زندہ بچیوں کو دفنا دیا جائے. آج لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں ہے، اگر مقام جاننا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے صحابہ، مقام جاننا چاہتے ہو اپنے جماعت کے علماء سے پوچھو، پتہ چل جائے گا کہ مذہب اسلام میں عورتوں کا مقام اور وقار کیا ہے. اب بیدار ہو جائیں، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، محبت سے کہے یا رسول اللہ. شاعر نے کہا برود حشر، برود حشر ہوٹوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے. بس آپ لوگ ایک دم بیدار ہو جائیں. قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ، کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک، یہ اعلان کہاں سے آتا؟
اے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، ارے تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ آنے والے مصرے پر سنے مسلمانوں، ہندوستان کا جو سچا مسلمان ہے وہ سبحان اللہ کہے گا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بتخانوں میں طوفان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ ہندوستانیوں مصرع سنو، کھا جائے ہند کا احسان ہے یارو ہم پر، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آ جائے ہند کا، آ جائے ہند کا احسان ہے یارو ہم پر، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا۔ کھا جائے